السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خیریت سے رہیں اور تندرست۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا، وہ ہے موتیوں کا ہار۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ اور نہایت خوبصورت واقعہ ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا، تو مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے اپنی بھوک مٹا سکوں، تو میں بھوک کے مارے باہر نکل گیا۔ تو جب میں رستے میں جا رہا تھا تو مجھے ایک تھیلی ملی، وہ ریشم کی بہت خوبصورت تھیلی تھی اور اس کا منہ بھی ریشمی دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ تو جب میں نے وہ تھیلی پکڑی تو اس کو میں نے کھولا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت نہایت دلکش مجھے موتیوں کا ہار ملا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے وہ تھیلی کو پکڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر گیا تو میں نے اس تھیلی کو رکھ دیا اور میں واپس گھر سے باہر آیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو میری ریشم کی تھیلی ملی ہے، اس میں ایک موتیوں کا ہار ہے، تو اگر کسی شخص کو ملی ہے تو جو مجھے واپس کرے گا تو میں اس کو 500 دینار انعام دوں گا۔ تو میں نے سوچا کہ میرے حالات ابھی بہت مشکل ہیں اور میری نوبت فاقوں تک آن پہنچی ہے، تو میں اس کا ضرورت مند بھی ہوں، تو کیوں نہ میں یہ ہار اس بوڑھے کو واپس دے کر اس سے یہ انعام لے لوں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس ہار پر میرا تو حق ہی نہیں ہے، تو نہ ہی یہ میرا ہے، تو میں کیسے اس کو واپس کر کے تو اس سے 500 دینار لے سکتا ہوں۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر مجھے یہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھے سے اچھا نعم البدل اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے اپنے دل کو پختہ کیا اور وہ تھیلی پکڑی اور باہر لے کے آ گیا۔ تو میں نے وہ تھیلی اس بوڑھے شخص کو پوچھا کہ مجھے نشانی بتاؤ، تمہاری تھیلی کی نشانی کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس پر داغا کس طرح کا بندھا ہوا اور اس میں جو ہار تھا وہ کس طرح کا ہے۔ تو اس بوڑھے نے بالکل ہو بہو جو میں نے تھیلی میرے پاس تھی وہ نشانیاں مجھے بتائیں، تو میں نے وہ تھیلی اس کو واپس کر دی۔ تو وہ بوڑھا شخص بہت خوش ہوا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے 500 دینار انعام دینے لگا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بزرگ، یہ انعام جو ہے میرا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ہار تمہارا تھا اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ تمہارا یہ ہار گم ہوا ہے اور میں تمہیں اس کو واپس کر دوں، لیکن میں یہ انعام جو ہے نہیں لے سکتا۔ تو اس بوڑھے نے بہت اصرار کیا کہ تم لے لو، نہیں میں تمہیں دے کر رہوں گا، لیکن میں نے اس کے اصرار کے باوجود اس کو نہیں لیا اور وہ بوڑھا چلتا بنا۔ اور ایسے ہی دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ میرے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ سے ہجرت کروں۔ تو میں نے اپنا رہتے سفر باندھا، اپنی کشتی پہ بیٹھا اور سوار ہو گیا، اور کچھ لوگ بھی میرے ساتھ سوار ہوئے، اور راستے میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمیں سمندر کی تیز موجوں نے گھیر لیا اور وہ ہماری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ جب کشتی ٹوٹی تو سارے لوگ غرقاب ہو گئے اور ڈوب گئے، اور ہمارا جو سارا سامان تھا، کچھ میرا سامان تھا، کچھ لوگوں کا سامان تھا، وہ سارا سمندر کی نظر ہو گیا۔ تو میرے ہاتھ ایک لکڑی کا تختہ لگا تو میں اس تختے پہ سوار ہو گیا۔ سمندر کی موجوں کے ساتھ وہ تختہ چلتا گیا، کئی دنوں تک میں اسی طرح وہ تختے کے ساتھ سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد وہ تختہ ایک ایسے جزیرے کے ساتھ آن کھڑا ہوا جہاں پہ کچھ لوگ آباد تھے۔ تو مجھے ایک مسجد نظر آئی، تو میں سیدھا اس مسجد میں چلا گیا۔ تو مسجد میں جا کر بیٹھا، میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔
اور جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ مسجد کے جو لوگ تھے اس جزیرے کے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میری تلاوت کو سننے لگے، اور ان کو میری تلاوت کا انداز بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کے امام بن جائیں۔ انہوں نے مجھے اس مسجد کا امام بنا دیا اور کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کریں۔ تو اس طرح مجھے وہاں رہنے کا موقع بھی مل گیا اور میں بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، تو ایک دن مجھے مسجد میں کچھ قرآن پاک کے اوراق پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان اوراق کو پکڑا اور ان کو لکھنا شروع میں نے کر دیا۔ تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ میں لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں تو آپ کی بہت مہربانی ہو۔ تو میں نے بچوں کو اور ان کے نوجوانوں کو قرآن پڑھانا اور لکھانا شروع کر دیا، اور کافی لوگ میرے پاس آتے گئے اور مجھ سے سیکھتے گئے، اور اسی طرح میرا اچھا گزر بسر ہونے لگا اور میرے پاس کافی مال بھی جمع ہو گیا۔ تو ایک دن وہ جزیرے کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک یتیم بیٹی رہتی ہے، وہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں۔ تو میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ تھے وہ مسلسل مجھ سے اصرار کرتے رہے، اور ایک دن مجھے ہاں کرنا پڑی۔ تو انہوں نے میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی۔ جب میری شادی اس لڑکی سے ہوئی تو میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہار جو مجھے مکہ مکرمہ میں ملا تھا اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا۔ تو میں جناب اس ہار کو دیکھتا گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھنے کی بجائے اس ہار کو دیکھتے جا رہے ہیں، تو آپ نے تو اس یتیم لڑکی کا دل توڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ کو اس قصہ سناتا ہوں کہ اس ہار کا قصہ کیا ہے۔ تو میں نے وہ سارا قصہ جو واقعہ مکہ مکرمہ میں میرے ساتھ پیش ہوا تو میں نے ان کو تفصیل سے سنایا۔ تو وہ جناب جب میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو وہ لوگ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ بڑا خوش ہوئے۔ تو میں نے پوچھا یہ قصہ آخر کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا جو مکہ مکرمہ میں آپ کو ملا تھا وہ اس یتیم لڑکی کا باپ تھا اور وہ ہار اسی کا تھا۔ تو جب وہ مکہ مکرمہ سے ہمارے گھر اپنے گھر واپس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں ایسا ایسا شخص ملا تھا، تو میں نے اس جیسا پرہیزگار متقی اور کامل مسلمان آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہ جب تک زندہ رہا تو وہ مسلسل یہی دعا کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے اس مسلمان سے ملا دے، مجھے اور اس مسلمان کو ایک کر دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکوں۔ تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے کہ آپ نے سمندر میں سفر کیا، آپ کی کشتی ڈوب گئی اور آپ رستہ بھولتے بھولتے ہمارے علاقے میں آن پہنچے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تقوی کا اور آپ کے صبر کا کیسا پھل دیا ہے کہ آج وہ ہار پورے کا پورا آپ کو مل گیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آپ کو لانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح جناب وقت گزرتا گیا اور میں جو لڑکی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو کافی عرصے تک ایک زمانے تک میں اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لڑکی سے 2 بیٹے عطا کیے۔ تو کچھ عرصے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ وفات پا گئی، تو وہ ہار جو تھا وہ میرے اور میرے 2 بیٹوں کے حصے میں آ گیا۔ تو اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تو وہ میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار وہ میری وراثت میں آ گیا۔ تو بعد میں نے اس ہار کو 1,00,000 دینار کے عوض بیچا۔ تو 1,00,000 دینار بہت بڑی رقم ہے کہ دیکھیں میں نے اس وقت میں صرف 500 دینار کو چھوڑا تھا تو اللہ نے آج مجھے 1,00,000 دینار عطا کیے۔ تو یہ کس کے سبب ہے؟ تقوی کے سبب ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم یا جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا کرتے ہیں۔ تو آج جو آپ لوگ میرے پاس یہ مال و دولت دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی ہار کی دولت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہو کہ ہمیں کسی بھی انسان کی کوئی چیز ملے رستے میں جاتے ہیں یا کسی کی امانت، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس انسان سے رابطہ کر کے اس کو واپس کریں۔
لیکن ہمارے ادھر بالکل الٹ ہے. اگر کسی کو 10 روپے بھی مل جائے، کسی کا موبائل مل جائے، کسی کی کوئی بھی چیز مل جائے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس پہ میرا حق ہے. تو ایسا نہیں ہونا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.